السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا عنوان ہے عظمت قرآن۔ جی بابا جی، میں جیسا کہ محفل گفتگو تھا جو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح جو ہے وہ آپ نے اس کارواں کو جو ہے وہ لے کر چلے، کس طرح آپ کے یہ دل میں یہ سب کچھ خیال آیا؟ یہ میں نے کم و بیش 1988 میں یا 90 میں حضرت بشر خافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وہ ادب والا واقعہ سنا، سبحان اللہ۔ تو میری توجہ بھی اس کام کی طرف ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام زمین پر اخبار کے ذریعے، رسائل کے ذریعے پڑھے ہوئے دیکھے، اسلامیات کی کتابیں جو ردی کے بھاؤ کباڑ خانوں میں بیچی جاتی ہیں، اللہ، تو میں نے اس مشن کو اکیلے ہی شروع کر دیا۔ جو بھی مقدس تصاویر ملتی مدینہ شریف کی، خانہ کعبہ کی یا قرآن مجید کی کوئی صورت ملتی، گھر میں جا کر اسے خوشبو لگا کے رکھ دیتا۔ کرتے کرتے کم و بیش 20 سال مجھے اکیلے گزر۔ اکیلے کا یہ 20 سال کا سفر ہے؟ 20 سال کا سبحان اللہ، کم و بیش۔ تو 2010 میں پھر میرا جو ایک بیٹا ہے وہ ساتھ لگا، اپنا بیٹا، اپنا بیٹا۔ اس نے مجھے جب یہ کرتے دیکھا تو کہتا مجھے بھی اجازت دی جائے۔ تو پھر اور بھی جو دوستوں نے دیکھا اجازت مانگی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس مشن میں شامل ہو جائیں۔ تو ہم نے پھر سوچا کہ یہ کام اکیلے تو انجام نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے ایک تحریک ہونی چاہیے، سب کو ملانا پڑے گا، سب کو ملانا پڑے گا، اور اس طوفان کو جو بے ادبی کا طوفان ہے ایک تحریک کی شکل میں ہی روکا جا سکتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، 2-4 ہی آدمی کافی ہیں قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے۔ تقدیر بدلنے سے تو پھر ہم نے تحریک عظمت قرآن کا آغاز کیا، جو 4 سے 5 آدمی تھے پھر سٹارٹ ہوئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے ادب کی برکت سے اتنی رحمت فرمائی کہ کارواں بڑھتا گیا۔ الحمدللہ اس وقت کم و بیش 100 گاؤں اور 20 شہروں میں کام ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ادب کا پیغام جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور ماشاءاللہ ہو رہا ہے۔ صغیر بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ کو بھی ایک وقت گزر گیا ہے وہ تحریک کا حصہ بنے ہوئے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ جب مجھے پتہ چلا تحریک عظمت قرآن اس انداز سے کام کر رہی ہے کہ صبح نماز فجر کے بعد ہم نکلتے تھے سبحان اللہ، اللہ کے نام کو اٹھانے کے لیے، تو اس سے پیچھے ایک کہانی اور بھی ہے کہ تحریک عظمت قرآن میں میں کیسے آیا۔ میں کیسے؟ وہ ایسے آیا میں کہ مجھے کینسر کی بیماری تھی۔ اچھا اچھا، میرے تقریباً 5 آپریشن ہوئے ہیں کینسر کے میرے۔ تو مجھے کسی نے تحریک عظمت قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ کام ہو رہا ہے اور آپ ادھر جا کر نہ دعا کرائیں۔ یہ بابا جی بابا جی کے گھر کے پاس۔ ماشاءاللہ، سبحان۔ تو میں آپ سے ملا تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسا کریں، 4 مہینے کے لیے صبح نماز فجر کے بعد اللہ کے نام کو زمین سے اٹھائیں، سبحان اللہ، اور اللہ کے فضل سے جوں آپ رب کا نام زمین سے اٹھاتے جائیں گے، قرآن کی آیات کو زمین سے اٹھاتے جائیں گے، اللہ کریم آپ کی بیماری کو دور فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور عمر بھائی، آپ کو میں یہ بات بڑے دعوے سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے آج 5 سال ہو چکی ہیں اور مجھے کینسر کی بیماری ختم ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن عظیم کی عظمت اور قرآن عظیم کا وہ فیضان ہے کہ رب کائنات نے جو قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ، اور میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی قرآن سے محبت کرے اس کو شفا نہ ملے۔ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ تحریک عظمت قرآن کا پھر یہ مشن ایسا دل کو بھایا، یہ کام سے ایسا لگن، ایسا سکون ملا کہ اب ساری زندگی جو ہے وہ قرآن کے لیے وقف کر دی۔ سبحان اللہ۔ آج جو ہے وہ اس طریقے کے جنرل سیکرٹری ہو کے۔ اچھا بابا جی، کچھ چیزیں آپ جیسے ورک کرتے ہیں، یہ آپ کا کیا روٹین ہے روزانہ؟ کس طرح سے جو ہے وہ آپ یہ ورک کرتے ہیں اور یہ خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں؟ عمر بھائی، ہم نے صبح نماز فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کے لیے قرآن مجید کے درد میں آدھا گھنٹہ کم و بیش وقف کیا ہوا ہے کہ روزانہ نماز فجر پڑھ کر ہم
کوئی پیدل، کچھ موٹر سائیکل پر، کچھ لوگ کار پہ، جو بھی ان کے پاس سواری موجود ہے، اپنے طور پہ اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے علاقہ سے ہم کام کرتے کرتے کچرے کے ڈھیر پر جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کو تلاش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں جو پیمپر ہوتے ہیں بچوں کے، ان میں وہ اخبار میں لپیٹے ہوتے ہیں، اخبار میں درود پاک بھی لکھا ہوتا ہے، ہر اخبار کے اوپر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوتی ہے، سورت لکھی ہوتی ہے۔ بڑی درد مندی سے کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کے گندے کپڑے ہوتے ہیں، وہ اخبار میں لپیٹے ہوتے ہیں۔ اللہ۔ سرف ایکسل جو ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، اس پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے، وہ کچرے کے ڈھیر پر پڑے ہوتے ہیں۔ پھر ہم کچرے کے ڈھیر پر، ہمارا فوکس ہوتا ہے کچرے کا ڈھیر، وہاں جا کر ہم اپنے اللہ کے نام کو، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود کو، نام کو تلاش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آپ حیران ہوں گے کہ روزانہ بیس پر ہماری غفلت دیکھیں، ہماری مردہ دلی دیکھیں، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات رب ہمیں سب کچھ عطا کر دے، کیسے عطا ہو؟ آپ حیران ہوں گے کہ روزانہ ایک گاڑی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سر گجرات شہر میں گجرات میں ہے؟ روزانہ ایک گاڑی کچرے کے ڈھیروں سے روزانہ بیس پر اللہ کے نام کی اٹھائی جاتی ہے، کم و بیش۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ تو آپ اندازہ کریں کس حد تک بے ادبی، اور تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں روزانہ آدھا گھنٹہ، کوئی بھائی 2 گھنٹے کرتا ہے، کوئی 1 گھنٹہ کرتا ہے، مگر مرکز کا جو قانون اصول ہے وہ توفیق وہ ہے، آدھا گھنٹہ ہم نے فکس کیا ہوا ہے، اور ہم اپنے اپنے علاقہ سے کام کرتے کرتے مرکز میں صبح پہنچتے ہیں، وہیں پھر دعا ہوتی ہے، تو پھر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔